اچھا، ہم جس وقت ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہو تو کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا تھا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ یار یہ بتائیں، آپ نے کلمہ ابو لہب کا پڑھا ہے یا ابو لہب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ ابو لہب جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو کہیں گے جہنمی ہے۔ تو بھائی جہنمیوں والے کام نہیں کرو، جنتیوں والے کام کرو۔ اب دیکھیں جو بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے اس کو دیکھیں۔ یہ آپ کی سکرین پر روایت نمبر 5101 شو ہو رہی ہے۔ اس کا پہلے ٹکڑے کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اس کا آخری ٹکڑا جہاں سے قال عروہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے دیکھیے گا۔ عروہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور جب اس کو آزاد کیا تو ابو لہب کو مرنے کے بعد بعض اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں نے، اب یہ ذکر نہیں ہے کہ کس نے دیکھا، کچھ لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ تیرا کیا بنا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے عذاب ہوتا ہے اور ایک دن بھی میں نے چین سے گزارا نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے جس انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے اور مجھے راحت ملتی ہے۔ اب اس روایت کو تھوڑا سا دیکھیں اور سمجھیں۔ پہلی بات، امام بخاری نے اس کی سند نقل نہیں کی، جو اوپر والا ٹکڑا ہے نا اس کی سند ذکر کیا ہے، لیکن قال عروہ سے جو بات اور جو رشتہ ثابت ہو رہا ہے اور ولادت والی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں سے امام بخاری نے سند نقل نہیں کی، تو سند کے بغیر ہم امام بخاری کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت کا حصہ جو اگلا ہے یہ قرآن مجید کی 3 آیات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ کافروں کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں، ان کے اعمال کا قیامت والے دن وزن بھی نہیں کیا جائے گا، تولا بھی نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر رسول اللہ کی ولادت پر آزاد کرنے کے بدلے میں اس کو پانی دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان لوگوں یعنی کافروں پر عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ تیسرا قرآن مجید میں سورۃ لہب پوری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اب دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں نہیں ہوتی ہیں، 10 ہی انگلیاں ہوتی ہیں، یہ سب کو ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی 3 آیات کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کی سند نقل نہیں کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک کافر نے کافر کو خواب میں دیکھا ہے، اور کافر کا خواب یا اس کو کافر کو خواب میں دیکھنا یہ اسلام میں حجت نہیں ہے، صرف انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خواب حجت نہیں۔ کہ ابو لہب نے تو ایک دن ہی لونڈی آزاد کی تھی اور ایک دن ہی خوشی منائی جب وہ پیدا ہوئے، تو جب بچہ پیدا ہو تو خوشی منانے کی اسلام میں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر روز اس کی سالگرہ منانا یہ عیسائیوں والا عمل ہے، یہ مسلمانوں والا عمل نہیں ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں ہیں ان کی اس دلیل پر جو یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بخاری میں آیا ہے، اور بھائی بخاری میں آیا ہے تو سند بھی تو دکھاؤ نا۔ امام بخاری جب ایک روایت کو سند کے بغیر نقل کریں گے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ کیونکہ امام بخاری نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میری کتاب میں روایات صحیح ہیں وہ سند والی ہیں، سند کے بغیر نہیں ہے۔ سند کے بغیر بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ہم نہیں مانتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں مانتا ہے جو سند کے بغیر ہے۔ بہرحال یہ ہے آپ کے ابو لہب کا میلاد۔ ہاں اگر آپ نے پھر بھی ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کیجیے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، لیکن پھر یہ نہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی سنت ہے، کہیں ابو لہب کی سنت ہے۔